یہ وہ زمین ہے جہاں معصوم بچے خون میں لپٹے ہیں، جہاں ماں کی گود خالی ہو گئی ہے اور ہر روز ایک نئی قبر کھودی جاتی ہے۔ ایک زخم ہے جو صرف ایک جگہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے دامن پر چھوڑا گیا ہے۔ یہاں ہر چیخ، ہر آنسو، ہر دعا آسمان کو چھونے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن دنیا بحری ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو بموں کے سائے میں بھی ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں مٹانے کی ہر کوشش ان کے جذبے کو اور روشن کرتی ہے۔ جب زمین روتی ہے تو صرف دھرتی ہی گیلی نہیں ہوتی بلکہ پوری انسانیت بھی بھیگ جاتی ہے۔ جب مسجد کے مینار گرا دیے جاتے ہیں تو صرف اینٹ نہیں ٹوٹتی، عقیدے بھی لرز جاتے ہیں۔ آج جس جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، کبھی وہی زمین انبیاء کرام کی قدم گا رہی ہے۔ وہ زمین جہاں انبیاء کرام چلے ہوں، جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، وہ زمین جس کا ایک خطہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، جہاں سے صبر و شکر، شہادت، آزادی اور ظلم کے خلاف مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کا درس دیا جاتا ہے، جس کا نام ہے فلسطین۔ فلسطین کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ ہوا ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو پاک سرزمین کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اور داخل ہو جاؤ اس سرزمین میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انڈائریکٹلی یا تشریحی طور پر اس کا ذکر بہت مرتبہ کیا ہے، جیسے کہ سورہ اسراء 15 میں مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ آج کا یروشلم میں ہے اور فلسطین کا دل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ الحجر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم لوط کا علاقہ کہا ہے، جو کہ آج کا جارڈن اور ساتھرن جو کل فلسطین میں تھا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ بیت المقدس، یہ لفظ قرآن میں ڈائریکٹلی نہیں ہے لیکن تفسیری کتابوں میں یروشلم کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاک سرزمین صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے بلکہ عبادت کا مقام ہے اور اللہ کے احکامات کا مظہر ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے فلسطین کو ارض انبیاء بھی کہا جاتا ہے؟ فلسطین یعنی بیت المقدس یہ اللہ کے بہت سے پیغمبروں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہیں ہجرت کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش یہیں ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہیں اپنی حکومت قائم کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہیں دعوت حق دی اور یہیں سے آسمان پر اٹھائے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ یہیں گزارا۔ یہ زمین صرف مٹی کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ نبوت کا نور ہے۔ یہ سرزمین گواہ ہے ان واقعات کی جو قرآن اور بائبل کے اندر موجود ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے پہلی نماز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی؟ 17 مہینے تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ مسجد اقصیٰ وہ جہاں پر ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ جس جگہ پر واقع ہے اسے یہود و نصارہ بہت مقدس مانتے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ مسلمان بھی پہلے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ اسلام ان کا بھی صحیح وارث ہے۔ مسجد اقصیٰ پہلا قبلہ ہونے میں مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھے کہ اسلام قرآن نبوت کا سلسلہ ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ قبلہ بدل دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں آپ آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ انتظار کرتے ہیں تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ پھر قبلہ تبدیل ہو گیا مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ حضور کے معراج کا سفر اسلام کے عظیم معجزات میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تھوڑا پہلے مکہ شریف میں شب معراج کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس فلسطین تک لے گیا، جسے اسراء کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا جسے معراج کہتے ہیں۔ اللہ 15 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو
اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس سے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ مسجد اقصی صرف ایک عمارت نہیں بلکہ اسلام کا ایک روحانی مرکز ہے۔ اسی مقام پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ یہ ایک عظیم نشانی ہے کہ اب رسالت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ فلسطین کا مسئلہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ روحانی اور ایمانی مسئلہ ہے۔ سن 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس کا سارا علاقہ تباہ کر دیا۔ یہودی ٹیمپل کو بھی گرا دیا گیا۔ اس دوران مسجد اقصی کا اصلی سٹرکچر وجود میں نہیں تھا، لیکن یہ مقام مقدس مانا جاتا تھا۔ کہ سن 637 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور مسلمانوں نے پہلی بار مسجد اقصی پر قبضہ حاصل کیا۔ عیسوی کو فرسٹ کروسیڈ کے دوران کرسچن کروسیڈرز نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ مسجد اقصی کو چرچ اور کروسیڈرز کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا۔ تو 1187 میں سلطان المجاہدین صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا اور مسجد اقصی کو مسلمانوں کے لیے واپس حاصل کیا۔ پھر 1917 عیسوی میں برٹش آرمی نے اوٹومن امپائر سے یروشلم کو لے لیا۔ اس وقت سے 1948 تک مسجد اقصی پر غیر مسلم کی حکومت رہی۔ میں اسرائیل کا نقشہ تیار ہوا اور مغربی یروشلم پر اسرائیل قبضہ ہو گیا، لیکن مسجد اقصی جو کہ پرانے شہر میں تھی جارڈن کے اندر رہی۔ پھر 1967 میں 6 دن کے وار میں اسرائیل نے پورے یروشلم پر قبضہ کر لیا، جس میں مسجد اقصی بھی تھی۔ حالانکہ مسجد کا اندرونی کنٹرول جارڈن کے وقف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، لیکن باہری سیکیورٹی اور پولیٹیکل کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے۔ یہ ہے مسجد اقصی کی پوری ہسٹری اور سچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دجال کا آخری مقابلہ بھی یہی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے گیٹ پر قتل کریں گے اور لد آج کے اسرائیل میں ہے۔ یہ آخری جنگ حق و باطل کی جنگ فلسطین کے سرزمین پر ہی ہوگی۔ یہ صرف تاریخ کی کہانی نہیں، فلسطین کی حقیقت ہے۔ اللہ کا ذکر پیغمبروں کی زمین اور آخری جنگ کا میدان ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں دجال اپنا آخری کھیل کھیلے گا۔ مسجد اقصی پہلا قبلہ آج قید میں ہے اور مسلمان سو رہے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے نیند سے جاگنے کا، ضمیر کو جگانے کا، ایمان کو محسوس کرنے کا۔ فلسطین کے لیے نہیں، اپنے خدا کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے ایمان کے لیے کھڑے ہونے کا۔ اگر اب بھی ہم نہ جاگے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔